الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں ہم نے آپ کو بیان کرنی ہیں. ہمارے ساتھ نور العین طاری بھائی موجود ہیں، ان سے بہت ہی پیارا کلام بھی سنیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے. اور ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، ان کی جانب بھی بڑھیں گے اور ان سے کچھ مسائل اور ان کے حل کی جانب بڑھیں گے. اور ان سے کچھ مسئلے ہیں، کچھ ان کے حل ان کے پاس موجود ہیں، وہ بھی سنیں گے. بڑھتے ہیں پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ سنیے گا توجہ کے ساتھ. فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں، اپنی مجلسوں کو درود پاک سے سجایا کریں. انشاءاللہ العزیز کل بروز قیامت یہ درود پاک ہمارے لیے نور بن جائے گا. پلس رات کے اندھیرے میں ہمارے لیے نور ہوگا انشاءاللہ. قبر کی تاریکی کے اندر بھی اللہ نے چاہا تو یہ نور کا کام کرے گا. اور اسی نور کی روشنی میں ہم انشاءاللہ العزیز پیچھے پیچھے چلتے چلتے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئیں مل کر درود پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آئیے درود پاک کی فضیلت کے بعد شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. نور العین بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. جی ہمارے پیارے آقا کی زندگی کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. نہ بندگی میری بندگی ہے، پڑھیے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے. یا رسول اللہ تمہیں سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. پڑھیے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا
بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی پردہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور حقیقت بات یہی ہے کہ اس میں بات کہی گئی کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، اور حقیقت بات دیکھیں تو ہم اس کرم کے کہاں قابل تھے، یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے کرم فرما رکھا ہے، تو بگڑے کام جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں اور معاملات جو ہے وہ سدھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ بہت پرانا کلام ہے، بہت پرانا لکھا ہوا کلام ہے، اور بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور جب یہ کلام سنتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور ہر دفعہ ہی جب بھی سنتے ہیں تو ایک مزہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی سچا پکا عشق بھی عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے روضے کی بعد اب حاضری بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی آپ کو صلح حدیبیہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ سن 6 ہجری کے اندر، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی نا خانہ کعبہ سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف، تو ہجرت کے 6واں سال تھا، یعنی 5 سال کمپلیٹ ہو چکے تھے، اور جو 6واں سال تھا وہ چل رہا تھا۔ اس 6 سال میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، اور ہم یہ واقعہ سن رہے تھے کہ نان مسلم کی طرف سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اب تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں یہ ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن اس واقعے کے موقع کے اوپر جب تک یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت تک یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ طائف کے بڑے سردار مانے جاتے تھے اور عرب کے مالدار شخص تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے تاکہ وہ پتہ لگائیں کہ بھئی نبی پاک علیہ السلام کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام مدینے سے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینے سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ عمرہ ادا کرنا۔
لیکن وہ جو کفار تھے، جو نان مسلمز تھے، کفار مکہ تھے، ان کو خوف تھا کہ کہیں جنگ کرنے نہ آ رہے ہوں، تو اس لیے انہوں نے ان کو بھیجا تھا عروہ بن مسعود کو، اور یہ بھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ گئے جا کے انہوں نے جب وہاں پر ساری چیزیں دیکھی، کبھی پتہ لگائیں کہ بھئی یہ کیوں نبی پاک علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کرام کا ایک والہانہ انداز تھا، عشق و محبت والا ایک انداز تھا، اس کو دیکھا، پھر یہ اپنے واپس گئے اور جا کر انہوں نے پھر وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ وہ تو بہت اچھے ہیں، ہاں تو آپ لوگ ان کو برا کہتے ہو، اس اللہ کے نبی کو آپ لوگ برا کہتے ہو، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ اور اب سنیں، انہوں نے بتایا کہ وہاں جو صحابہ کرام تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، وہ نبی پاک علیہ السلام سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ آپ ان کے الفاظ سنیے، مفہومی انداز میں بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کس طرح وہ طریقہ کار بیان کیا، سنیں۔ انہوں نے وہاں جا کر یہ بیان کیا، جو نان مسلمز تھے، جو کفار تھے، ان کو جا کر یہ بیان کیا، کہا کہ خدا کی قسم، اب آپ سنیے گا ذرا، کتنے مزیدار الفاظ ہیں ان کا جو نبی پاک علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک ادب کرنے کا انداز صحابہ کرام کا تھا، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ سنیں، کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم، میں بہت سے بادشاہوں کے درباروں میں وفد یعنی نمائندگی کرنے والی جماعت لے کر گیا ہوں، میں ڈیلیگیشن کو جوائن کرتے ہوئے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر گیا ہوں، میں بڑے بڑے عالی شان بادشاہوں کے پاس بھی گیا، میں کیسر و کسریٰ کے پاس بھی گیا۔ کیسر و کسریٰ زمانے کے بہت بڑے بڑے بادشاہ شمار کیے جاتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اس زمانے کے سپر پاور تھے۔ یہ جو کیسر جو ہے نا، یہ ملک روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا، یعنی جو بھی ملک روم کا بادشاہ بنتا تو روم کے بادشاہ کو کیسر کہا کرتے تھے، اور جو کسریٰ تھا یہ سلطنت ایران کے بادشاہ کو کہا جایا کرتا تھا، اور نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کو کہتے تھے۔ تو کہا کہ میں حبشہ میں بھی گیا، جو نجاشی بادشاہ تھا اس کو بھی میں نے دیکھا، کسریٰ کو بھی دیکھا، جناب کیسر کو بھی میں نے دیکھا، بڑے بڑے یہ ان کے نام تھے، نامی گرامی بادشاہ تھے، میں وہاں بھی گیا۔ تو خدا کی قسم میں نے کسی ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اس طرح سے تعظیم کر رہے ہوں، اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہوں کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ان کا احترام ان کے صحابہ کرام کر رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں خدا کی قسم، جب وہ اپنا لعاب ڈالتے ہیں نا، لعاب شریف اپنا مبارک تھوک جو ہے، جب وہ نکالتے ہیں اپنے مبارک منہ سے، وہ جب ڈالتے ہیں تو صحابہ کرام ان کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر ہی آتا ہے، یعنی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، کوئی نہ کوئی اس کو لے لیتا ہے جسے وہ اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ اپنے اصحاب کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً ان کے حکم کو مانتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اصحاب وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، یعنی وہ پانی جو کہ وضو کرتے ہیں نا تو پانی وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے، ٹپک رہا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس پانی کو دے دیا کرتے، اور وہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بدن سے ٹچ ہوتا تھا، چھو کر آ رہا ہوتا تھا، مس ہو کر آ رہا ہوتا تھا، تو وہ پانی بھی برکت والا ہو گیا، جو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بدن سے ٹکرا گیا وہ پانی بھی برکت والا ہو گیا۔ تو صحابہ کرام اس کو لے لیتے، زمین پر نہ گرنے دیتے، اور اس طرح ٹوٹ پڑتے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس طرح والہانہ انداز سے وہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اس وضو کے پانی کو لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو لوگ ان کی بارگاہ میں اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں اور ادب و تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے، یہ ان کا ادب و احترام ہے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے، ہاں ادب ایسا تھا، مبارک حسن کا ایک رعب بھی تھا نا اس مبارک حسن کا۔ صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر کوئی ہم سے نبی پاک اسلام کا حلیہ پوچھ رہے نا کہ وہ کس طرح کے تھے، ان کی آنکھیں کس طرح کی تھیں، ان کے مبارک بال کس طرح کے تھے، ان کے مبارک رخسار کس طرح کے تھے، تو ہم نہیں بیان کر سکیں گے، ہاں ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے کبھی نبی پاک اسلام کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ ہاں یہ باتیں ملتی ہیں صحابہ کرام کے، یہ معاملہ تھا ان کا، صحابہ کرام کا عشق رسول۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جو ہے یہ عشق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ جب واقعہ انہوں نے دیکھا اور یہ ساری سچویشن جا کر وہاں بیان کی، تو اس واقعے کے بعد ہی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اب تک ایمان نہیں لائے تھے، اس واقعے کے بعد انہوں نے جب وہ دیکھا اتنا انسپائر ہوئے، اتنا وہ متاثر ہوئے کہ اس واقعے کے بعد وہ خود اور ان کے قبیلے کے دیگر اور لوگ بھی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، اسی میں بھلائی ہے،
ہاں اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے حل صرف یہی ہے۔ سائم بھائی موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی سائم بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ وصلی اللہ علیہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے کسی سے غلطی ہو جائے تو کس طرح سمجھائیں۔ پیارے بچوں، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اور اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو درست کر لے۔ کبھی کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اچھے انداز سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات سختی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، تو غلطی ہو جانے پر سامنے والے کو اس غلطی کے نقصان کے بارے میں بتایا جائے اور وہ اس غلطی کو دوبارہ نہ کرے، اور ہاں غلطی ہو جانے پر الگ سے سمجھایا جائے، اس سے سامنے والا بات مان لے گا۔ لیکن اگر سب کے سامنے سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے سامنے والا ضد میں آ جائے اور وہ اپنی غلطی کو درست نہ کرے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس نے کسی کے عیب کی الگ سے اصلاح کی اس نے اسے سدھار دیا، اور جس نے کسی کے عیب کی سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اسے بگاڑ دیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی تو ہم نے کیا سیکھا اس سے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اصلاح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سائم بھائی نے مختلف طریقے کار بھی بیان کیے کہ بھی کس طرح اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ اصلاح کرنا بھی، کسی سے غلطی ہو جائے اس کی اصلاح کرنا، یہ بھی ایک پورا کام ہے، یہ ایک آرٹ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ جی ہاں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری سی مبارک سنت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آج جو ہم سنت سیکھیں گے وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے پونچھوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ اب یہ پونچھوں تک کیا مطلب ہے؟ یہ پانچے وہ والے پانچے نہیں ہیں۔ پونچھوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آنی ہے نا، یہ کلائی جہاں سے آپ کی اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو یہاں سے یہاں تک آپ نے اپنے، یہ تھوڑا سا یہ ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے نا، یہاں سے آپ کا ہاتھ یا فولڈ ہو رہا ہے، ختم ہو گیا آپ کا، یہ پورا ہاتھ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہنچے ہیں آپ کے، تو اچھے طریقے سے پہنچوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لینا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پیارے پیارے بچوں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں گھر میں برکت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے۔ ہاں اب یہ نسخہ آ رہا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ گھر سے برکت چلی گئی ہے، برکت نہیں آ رہی ہے، رزق میں تنگی ہے، تھوڑا سا آپ دعا کر دیں کہ برکت ہو جائے۔ برکت چاہتے ہیں، اس نسخے پر بھی عمل کریں۔ کیا ہے سنیں، حدیث پاک ہے، فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ یعنی جب کھانا آیا ہے تب بھی وضو کرنا ہے، جب کھانا اٹھا لیا جائے، دسترخوان اٹھ جائے تب بھی وضو کرنا ہے۔ اب وضو کون سا کرنا ہے؟ اب یہ نہیں کہ جناب وضو وہ والا جو نماز والا وضو ہوتا ہے،
وہ مراد نہیں ہے. اب سنیں, مفتی احمد یار خان نعیمی ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے مفتی گزرے ہیں. یہ انہوں نے حدیث پاک کی شرح کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب بھی لکھی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ اس یعنی کھانے کے وضو کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ اور منہ کی صفائی کرنا, کہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا, یعنی ہاتھ دھونے اپنے ہینڈ کو واش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس ہینڈ واش ہے, صابن ہے, آپ اس سے بھی ہاتھ دھونا چاہیں اس سے بھی آپ دھو لیں. ٹھیک ہے, پانی سے واش کر لیں. ٹھیک ہے, صابن وغیرہ سے دھو لیں زیادہ اچھا ہے, ہینڈ واش وغیرہ اس سے دھو لیں زیادہ اچھا ہے. تو اپنے ہاتھوں کو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, کلی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں, یہ دو کام ہے. کھانے کے وضو میں کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ پہلا کام کیا ہے, سارے بچے بتائیں گے؟ ہاتھ دھونے. کیا کرنا ہے؟ ہینڈ واش کرنے ہیں. سیکنڈ کام کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کلی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے تاکہ کوئی اگر منہ کے اندر بھی جراثیم ہو تو وہ بھی اچھے طریقے سے دھل جائیں, ہاتھوں کے اندر کوئی جراثیم ہو لگے ہوئے ہوں تو وہ بھی اچھے طریقے سے جرمز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں, اور پھر آپ اپنے کھانے کی طرف چلے جائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول. الفاظ موتی, الفاظ موتی, الفاظ موتی ہیں, جواب انمول ہیں. کیسے ہیں؟ ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے. آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کرنا ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں, ہمارے آخری سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی جواب. الفاظ موتی ہیں, جواب انمول ہے. کس طرح ہے؟ انمول آپ نے بنانا ہے. اور وہ کس طرح؟ آپ کو یہاں پر کتنے بورڈز نظر آ رہے ہیں؟ دو, ہے نا. ایک ہے وائٹ بورڈ اور ایک بورڈ وہ ہے کہ جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر باکس کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان الفاظ کو جوڑ جوڑ کر آپ نے ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے. ہم آپ کو مارکر دیں گے اور آپ نے مارکر سے اس وائٹ بورڈ کے اوپر وہ جملہ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, ان کے اندر جملہ چھپے ہوئے ہیں, بہت سارے جملے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, وہ آپ نے جملہ ایک کمپلیٹ کرنا ہے الفاظ جوڑ جوڑ کر, اور آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر وہ لکھ دینا ہے. کرتے ہم یہ ہیں کہ جو میرے رائٹ سائڈ پر بچے ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں, اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے اے آتا ہے کہ بی آتا ہے؟ اے آتا ہے نا. تو چلیں اے کی طرف بڑھتے ہیں. تو ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے. اچھا جی, ماشاءاللہ. چلیں آپ ہیں جی, آپ یہاں تشریف لائیں گے. اپنا نام بتائیے گا. قربان. قربان. قربان بھائی کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور ہم آپ کو دیں گے مارکر, اور ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں, وائٹ بورڈ کے پاس آپ پہنچیں, اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. قربان بھائی وائٹ بورڈ کے پاس پہنچ چکے ہیں. دیکھتے ہیں قربان بھائی کیا جملہ لکھتے ہیں. جی قربان بھائی کچھ کوشش کر رہے ہیں. قربان بھی تھوڑا جلدی جلدی کریں گے. جنت کی بات ہو رہی ہے, کیا بات ہے. قربان بھی ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4. کمپلیٹ کر لیا؟ ارے واہ ماشاءاللہ. چلیں یہاں تشریف لائیں گے اور مارکر آپ مجھے دے دیجیے گا, اور آپ یہاں تشریف لائیں, ادھر تشریف لائیں گے, اور مائک میں آپ بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ لکھا ہے. جنتیں 8 ہیں. جنتیں 8 ہیں. جی آپ بتائیں گے کہ جنتیں 8 ہیں, یہاں یہ الفاظ کہاں لکھیں؟ جنتیں 8 ہیں. جنتیں 8 ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی جگہ پر قربان بھائی تشریف رکھیں گے. جنتیں کتنی ہیں سارے بچے مل کے بتائیں گے؟ پڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. دیکھتے ہیں ٹیم بی سے کون سے بچے آنا چاہیں گے. ہاتھ اٹھائیں گے کون سے بچے آنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ جی. چلیں آپ آئیں, مائک آپ کے پاس موجود ہے تو آپ تشریف لائیں. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے آپ. احمد رضا. احمد رضا. ماشاءاللہ. احمد رضا بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور مارکر ہم آپ کو دیں گے, اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. ماشاءاللہ. احمد رضا بھائی
جملہ لکھ رہے ہیں. احمد رضا کس کا نام ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کا تو نام ہے ہی ہے، لیکن یہ کوئی بزرگ گزرے ہیں، عالم دین بھی تھے، مفتی بھی تھے وہ. ان کا ایک اور نام بہت مشہور ہے، اس کو پتہ ہے؟ چلیں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، سائم بھائی کو پتہ ہے. سائم بھائی سے پوچھتے ہیں احمد رضا جو انہوں نے اپنا نام بتایا ہے، یہ ایک بہت بڑے عالم دین مفتی صاحب تھے، ان کا نام بھی گزرا ہے. ان کا ایک اور بہت مشہور نام ہے، کون ہے وہ؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی احمد رضا تھا. اعلیٰ حضرت کا نام اصل نام کیا تھا؟ احمد رضا. چلیں جناب، میرے خیال میں آپ نے اسی دوران کمپلیٹ کر لیا ہے. یہاں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد مارکر آپ مجھے دیں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ لکھا ہے. یہ مائک لے لیجیے. ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے. بات تو بالکل درست ہے، ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی ہے. آپ بتا سکتے ہیں کیا مسٹیک کی آپ نے؟ یا کا نقطہ نہیں ڈالا. یا کا نقطہ لگانا رہ گیا ہے. یہ جو ہے نا وہ کچھ اور بن گیا ہے. تو بہرحال یہ ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے. بالکل درست بات ہے، علم دین سیکھتے رہنا چاہیے. اور یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ آپ بتائیں گے. سیدھے ہاتھ میں آپ کے مائک ہوگا، الٹے ہاتھ سے آپ اشارہ کریں گے. ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے. ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے. آپ کا جواب احمد بھائی بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. بہت زبردست انداز میں ماشاءاللہ آپ نے جملہ کمپلیٹ کیا ہے، مکمل کیا ہے. علم دین سیکھتے رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور کہیں جائیے گا مت. ہمارا پروگرام یہ والا ختم ہوا ہے لائف آف محمد، لیکن اس کے بعد کڈز مدنی چینل کی ٹرانسمیشن اب بھی جاری و ساری ہیں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے دیگر پروگرامز بھی دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.